السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. صدق الله العظیم. درود پاک پر اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى وتصلي عليه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ حضرات نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لا کر اس میٹنگ میں شرکت کی. ہمیں بڑی خوشی اور مسرت ہو رہی ہے کہ ہم ایک بڑے مومنٹ اور مشن اور تحریک کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور جس سے مسلم کمیونٹی کو ایک بڑا بینیفٹ اور بڑا فائدہ ہونے کی امید ہے. ہمارے اس اسلامک انسٹیٹیوٹ کے جو فاؤنڈر حضرات ہیں ان میں حضور عمدۃ المحققین حضرت علامہ مولانا شاہ مفتی غلام محمد خان صاحب اللہ اشعر رحمۃ اللہ علیہ، اور حضور اشرف الفقہاء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مجیب اشرف صاحب اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کے ماوا ملجا مقتدا پیشوا شہزادہ اعلیٰ حضرت تاجدار اہل سنت سیدنا سرکار حضرت مفتی اعظم ہند الشاہ مفتی مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہیں. اس ادارے کا جب بائیلاز اور دستور تیار ہوا، اس پر آخری دستخط اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے کی. چونکہ وہ سپریم باڈی کے پریزیڈنٹ تھے اور حضرت برہان الحق برہان ملت رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اس کے خاص رکن تھے. دستخط کرنے کے بعد میں آپ نے ایک تحریر لکھی دعائیہ، اور اس میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ اسے جلد از جلد یونیورسٹی بنا دے. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر میں جب لفظ یونیورسٹی ہمارے بزرگوں نے دیکھا تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہمیں یقینی طور پر سینٹرل انڈیا میں ایک یونیورسٹی تیار کرنی ہے. اس کے لیے انہوں نے بڑی محنتیں کی، مشقتیں کی، کئی زمینیں انہوں نے دیکھی، کچھ خریدی، بعد میں سمجھ میں نہیں آئی تو اس کو فروخت کر دی. بالآخر روڈ ٹچ یہ 31 ایکڑ زمین ان حضرات نے خریدی الحمدللہ.
یہ زمین بتاتی ہیں اور لدو یونیورسٹی بتاتا ہے کہ ان دونوں بزرگوں کی سوچ کتنی بلند و بالا تھی، اور وہ جانتے اور سمجھتے تھے کہ کمیونٹی کا ڈیولپمنٹ وہ ایجوکیشن پر ہی جا کر کے ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اس کو مضبوط کر دیا تو ہم ہر جگہ مضبوط رہیں گے، دینی فیلڈ میں بھی اور دنیاوی فیلڈ میں بھی۔ ان حضرات نے ایک کمبینیشن بنا کر اس کا سلیبس ڈیزائن کیا، اور سلیبس میں یہ طے کیا کہ یہاں اسلامک ایجوکیشن کے ساتھ ماڈرن ایجوکیشن اس طرح دیا جائے کہ گریجویشن تک جہاں ہمارا بچہ عالم دین بنے، گریجویشن تک اس کو پوری تعلیم اس کو میسر آ جائے۔ انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا باقاعدہ۔ اس کے بعد لیگلی طور پر کیمپس کا کنسٹرکشن کیسے ہونا چاہیے، اس کے لیے انہوں نے بہت ساری یونیورسٹیز کو دیکھا، کالجز دیکھے۔ مسلم یونیورسٹی بھی تشریف لے گئے، وہاں کا سیٹ اپ دیکھا، وہاں کے کلاس روم دیکھے، اور ان سب چیز کو دیکھنے کے بعد میں پھر یہاں کا کنسٹرکشن کا انہوں نے پروجیکٹ بنایا۔ یہ جو کنسٹرکشن ہے اسی طریقے سے جسٹ اس کے پیچھے ایسے ہی پھر دائیں اور بائیں طرف ایسا چاروں مربع طریقے سے اس کا ڈیزائن کیا، اور انہوں نے بڑی کوششیں کی، بڑی محنتیں کی، بڑی مشقتیں اٹھائی۔ آج کے حالات الحمدللہ مسلمانوں کے پہلے سے بہت بہتر ہے۔ جب اس کے کنسٹرکشن شروع ہوا 93 کے بعد میں، تو اس کا کنسٹرکشن کرنا بڑا مشکل معاملہ تھا، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا کنسٹرکشن اس میں آج ہم اور آپ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ یہ کتنی قربانیوں کا تقاضا کرتا ہے، کتنی محنتوں کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ ایک جگہ بیٹھنے سے اتنا بڑا معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اپنا خون اور پسینہ اس ادارے کے لیے لگایا ہوا ہے، اور صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے مسلم کمیونٹی کے ڈیولپمنٹ کے لیے کیا ہوا ہے۔ الحمدللہ ہمارے دونوں بزرگوں نے جو ہمیں ذمہ داری دی، اس ادارے کی ذمہ داری سونپی، اب ہم اپنے ان بزرگوں کی ذمہ داریوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ ہمارے ملک کے جلیل القدر علماء ربانیین اور ہمارے دانشور کاروباری حضرات ایک طاقت بنے، اور جو ایک خواب تھا ہمارے بزرگوں کا، جو آج کی ضرورت بھی ہے، آج کا تقاضا بھی ہے، ہم اس کو آگے لے کر کے جائیں۔ ابھی 2 سال پہلے حضور اشرف الفقہاء حضرت علامہ شاہ مفتی محمد ولی بشر صاحب اللہ علیہ، ان کا وصال ظاہری ہوا کورونا کے ٹائم میں۔ اللہ تعالیٰ غریب رحمت فرمائے۔ ہم بڑے صدمے میں تھے اور بڑے متفکر تھے کہ آخر ہم اتنے بڑے ادارے کو سسٹمیٹک طریقے سے آگے کیسے لے کر جا سکیں گے، ہم اس کے جو اخراجات ہیں کیسے بیئر کر سکیں گے۔ لیکن ان بزرگوں کے روحانی تصرفات ہمارے ساتھ ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں کامیابی بخشی، اور ہم دھیرے دھیرے پھر بزرگوں کے دیے ہوئے اس پروجیکٹ کی طرف بڑھنے لگے۔ ہم نے CBSE پیٹرن کے ساتھ انگلش میڈیم اسکول کا پروگرام بھی ساتھ میں شروع کر دیا ہے۔ اس کے لیے ہم نے ایک ماڈرن ایجوکیشن ایڈوائزری بورڈ بنائی ہوئی ہے، جس کے خاص رکن کی حیثیت سے ہمارے شکیل ماسٹر صاحب اللہ ہیں۔ ان کی بڑی محنت ہے، بڑی کوشش ہے ٹیچروں کے سلیکشن میں، اچھے مشورے دینے میں۔ جو ہمارے پاس ٹیم ہے الحمدللہ وہ بہت اچھی ٹیم ہے، بہت باشعور ہے اور بڑے حساس دل ہے،
اور بہت زیادہ وقت نکال کر کے یہاں تشریف لاتے ہیں اور بڑا سپورٹ کرتے ہیں۔ تو اب یہ بھی ایک اہم معاملہ تھا کہ اسلامک ایجوکیشن بھی ساتھ میں ہو اور ماڈرن ایجوکیشن بھی ساتھ میں ہو، لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا تھا کہ بچوں کے دل و دماغ پر دونوں ایجوکیشن کا ون ٹائم کتنا زیادہ برڈن ہم ڈال سکتے ہیں، ان کی مینٹلی اور فزیکلی جو کنڈیشن ہوگی وہ کیسے ہوگی، کیا اس کو ایکسیپٹ کر سکے گی یا تھوڑا اپ ڈاؤن ہوگا یا ڈسٹرب ہوں گے اور ہم اس میں سکسیز نہیں ہو سکیں گے۔ تو اس میں ہم نے یہ کیا کہ طلباء کی تعداد بہت زیادہ نہیں بڑھائی ہم نے، جبکہ ہمارے یہاں 300 350 طلباء ہوتے تھے، لیکن ہم نے اس میں ایک نیا سسٹم کے ساتھ اس تعلیمی ادارے کا اعلان کیا ایڈمیشن کا، تو اس میں انگلش میڈیم کے بچے ہمارے یہاں ایڈمیشن لینے لگے اور اچھی فیملی کے بچے۔ تو اس کے بعد میں دیکھا کہ ہمارا جو اسلامک ایجوکیشن تھا، جو سلیبس تھا، اس پر ہم نے غور کی، اپنے علماء کے ساتھ میں ماڈرن ایجوکیشن تھا وہ ایڈوائزری بورڈ کے ساتھ ہم نے ڈسکس کی اور اس کو الحمدللہ ہم نے ٹھیک کر دیا، اور کرنے کے بعد میں اس کے رزلٹ بھی اب الحمدللہ ہمیں پازیٹیو ملنے لگے ہیں الحمدللہ۔ لیکن ہم نے یہ محسوس کیا کہ بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھی فیسلٹیز بھی ان کو چاہیے تاکہ گھر جیسے ماحول میں وہ یہاں رہ سکیں۔ تو ہم نے ان کے لانڈری کا اہتمام کیا تاکہ جتنے بچے یہاں ہوں گے سب کے کپڑے واش کر کے انشاءاللہ ان کو دے دیے جائیں، تاکہ وہ ذہنی طور پر بے فکر ہو جائے اور ان کا ذہن جو ہے وہ پڑھائی کی طرف ہے، کیونکہ ہم بھی ہاسٹل میں رہ چکے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنا بڑا برڈن ہوتا ہے۔ چاہے کسی بھی ہاسٹل میں رہنے والا اسٹوڈنٹس وہ جانتا ہے، تو ایک فکر جیسی ہوتی ہے، لیکن ہم نے کوشش کی کہ اسے بھی ان کے ذہن سے اتار دیا جائے۔ یہ بھی الحمدللہ سارے بچوں کو ہم لانڈری کر کے دیتے ہیں۔ دوسری چیز کے لیے ہم نے پھر اچھا کلاس روم ڈیزائن کرنے کی کوشش کی اور ایل سی ڈی وغیرہ بھی ہم نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے، ٹیبل چیئر وغیرہ کا بھی بچوں کے لیے اہتمام کیا ہے تاکہ فیلنگ ان کو ویسی میں آئیں کہ نہیں ہم یہ ایجوکیشن بھی لے رہے ہیں، کہ ماحول کا بھی بچوں کے ذہن پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نے یہ ڈیزائن کیا ہوا ہے، جبکہ ہمیں اس کی تیاری میں بڑا خرچ آیا ہے اور کورونا کے بعد اتنا بڑا خرچ اٹھانا تھوڑا سا ہمارے لیے بڑا مشکل مسئلہ تھا، کیونکہ ہمارا جو سالانہ جو خرچ ہے وہی بہت بڑا ہے، لیکن ایک نئے ڈیولپمنٹ کو کرنا اور اس کے لیے بڑے اخراجات کو لے کر کے آنا یہ بڑا چیلنجنگ معاملہ تھا ہمارے لیے، لیکن چونکہ یہ آج کی ضرورت اور آج کے تقاضے تھے، وقت تیزی سے گزر رہا تھا، ہم نے کہا جو ہوگا ہوگا، ہمیں اپنی مشین طرف بڑھنا ہے، یعنی ضرور بڑھنا ہے اور ہمیں کوشش کرنی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ہے اذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین، جب آپ کسی کام کے کرنے کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے کوششیں کی، الحمدللہ اسباب و وسائل بھی ہمارے لیے اکٹھا ہوتے رہے۔ اس میں ہمارے افضل مرزا صاحب کا ایک بڑا گہرا ایک اٹیچمنٹ رہا، جنہوں نے ہماری نئے ڈیزائن میں انہوں نے ایک بڑی کوششیں کی ہمارے ساتھ میں اور ہر وقت ساتھ میں کھڑے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائیں۔ تو یہ ہم نے سیٹ اپ بھی ٹھیک کیا، پھر بعد میں بچوں کے ہاسٹل، پہلے بچے زمین پر سوتے تھے، پھر ان کے لیے ان کے بنک بیڈ کا ہم نے اہتمام کرنے کی کوشش کی، پھر اس طریقے سے یہ کھڑکیاں وغیرہ کہ ایک خوشنما ماحول اندر کا ہو، تو ساری کھڑکیاں جو کانچ کی دوبارہ اوپر سے لے کر نیچے تک، کہ صبح کلاس روم جب کلاس شروع ہوتی ہے وہاں گرینری ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب بچے پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں تو ایک الگ ماحول رہتا ہے صبح کا، الحمدللہ بڑا اچھا ماحول رہتا ہے، بچوں کو بھی اچھا لگتا ہے، ہمیں بھی اچھا لگتا ہے، کھڑکی کھل جاتی ہے، ہوائیں آتی جاتی رہتی، اتنا پریشر دماغ پر نہیں لگتا ہے۔ تو کل ملا کر اب ہم اپنے بزرگوں کے پروجیکٹ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، اس ادارے کی اس کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ آپ جب غور کریں گے یہاں سے لے کر چھتیس گڑھ تک، ادھر ایم پی تک، ادھر آندھرا تلنگانہ تک، ادھر ہمارے مہاراشٹر تک، اب ایسے بڑے مضبوط ادارے باقی نہیں رہ گئے،
تو ان کی زندگی بھی تعلیمی اعتبار سے اس کی زندگی پر ڈپینڈ ہو چکی ہے. تو اس کو اگر ہم زندہ رکھتے ہیں اور اسلامک ایجوکیشن دے کر بچوں کو ایسی صلاحیتوں سے لیس کریں کہ ہر محاذ پر وہ کھڑے رہ سکیں، سوشل میڈیا کو وہ فیس کر سکیں، پرنٹ میڈیا کو وہ فیس کر سکیں، الیکٹرانک میڈیا کو فیس کر سکیں، ڈیبیٹ میں بیٹھ سکیں، اور جو کچھ لوگوں کی طرف سے ایلیگیشن آتے ہیں اور ان کی طرف سے جو کچھ تنقیدیں آتی ہیں ہم اطمینان بخش طریقے سے ان کو جواب دے سکیں. تو یہ ہمارا ایک بڑا اہم پروجیکٹ تھا. ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم نے جو اتنا بڑا اجتماع کیا ہوا ہے وہ بھی اسی لیے. آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ ہم نے اس کے پمفلیٹ بانٹے ہوئے ہیں، اس کا جو اناؤنسمنٹ کیا ہوا ہے کہ ہم جہاں اجتماع کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو اس پروجیکٹ کے ساتھ ہم جوڑنا بھی چاہتے ہیں متعلق، اور اس میں انشاءاللہ جو کچھ بہتر کر سکتے ہیں بہتر کریں گے. اور امید ہے کہ ہم 2-4-6 سال کے اندر اپنے ٹارگیٹ اور ہدف تک پہنچ جائیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے لیے مسئلہ یہ بھی ہے کہ آج ہم نے جو فیسلٹیز دی ہوئی ہے اور جو کیپیسٹی ہمارے یہاں بلڈنگ میں ہے، ابھی اوپر ہاسٹل نیچے کلاس روم ہے، تو اب اس میں 200 بچوں کے ٹھہرنے کے ابھی فیسلٹیز ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ بہت جلد 2-3 سال کے اندر اتنا کنسٹرکشن ہمارا ہو جائے کہ جہاں ہمارے 500 سے 600 اسٹوڈنٹس یہاں پر رہ کے پڑھ سکیں. اور انشاءاللہ ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور حالات ایسے دکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بہت جلدی اس کو کر کے گزر بھی جائیں گے انشاءاللہ تعالی، جس سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے ساتھ ایسے لوگوں کی شرکت ہوتے جا رہی ہے جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے اس ادارے میں جو فیسلٹیز کے طور پر اور بھی چیز جو ہم نے انکلوڈ کی بھی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں صاف صفائی کے لیے ہم نے ہاؤس کیپنگ کی ایک پرائیویٹ کمپنی ہے، پورا ٹھیکہ اس کو دیا ہوا ہے. یہاں پر ہمارے جو کچھ لیٹرین باتھ روم ٹوائلٹ وغیرہ ہے 24 گھنٹے بالکل وائٹ صاف ستھرے رہیں گے، کبھی اس کے اندر اسمیل وغیرہ نہیں ہوگی، اور پورا ایریا ہمارا جتنا بھی ہے بالکل صاف ستھرا رہے گا. اس سے ہم نے یہ دیکھا کہ اس سے بچوں کی صحت پر بھی اچھا اثر پڑا ہے اور بیماری بھی کم ہوئی ہے، اور اس کے بعد ماحول بھی اچھا رہتا ہے. تو اس طریقے سے ہماری مسجد ہے، ہمارا کچن ہے، ہمارا باتھ روم ٹوائلٹ ہے، یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں لابی وغیرہ ہے، یہ ہمیشہ 24 گھنٹے الحمدللہ صاف ہوتے ہیں. جبکہ اس میں ہمیں پیسے زیادہ خرچ کرنے ہوتے ہیں. نارملی اگر کسی کو رکھ لیتے ہیں تو اتنا خرچ نہیں ہوتا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں صاف صفائی کے نظام ایسا ہی رہے جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا النظافۃ شطر الایمان، کہ صاف صفائی ایمان کا حصہ ہے. کوئی نہ سمجھے کہ مدرسہ ہے بس ایسے ہی لوگ رہتے ہیں، غریب رہتے ہیں، بس ان کو کیسے بھی نہیں. ہم چاہتے ہیں اس کا اتنا اچھا اسٹینڈرڈ لے کر آئیں اور اتنا اچھا اس کو آگے بڑھائیں کہ ہر فیملی کا بچہ، ہر طریقے کے لوگ اپنے بچوں کو یہاں شوق سے ایڈمیشن دلا سکیں اور مطمئن ہو سکیں. الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری فیملیز ہیں جنہوں نے اسکول سے چھڑوا کر کے یہاں انہوں نے ایڈمیشن کرایا ہوا ہے، اور آج جب وہ بچوں سے بات کرتے ہیں تو وہ ان سے مطمئن ہوتے ہیں الحمدللہ. اور اس کے بعد میں انشاءاللہ مولانا فیض صاحب گفتگو کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ ڈاکٹر فضل چشتی صاحب بھی اس سلسلے میں بات چیت کریں گے، کیونکہ ہمارے ماڈرن ایجوکیشن ایڈوائزری بورڈ کے اہم رکن کی حیثیت سے ڈاکٹر فضل چشتی صاحب بھی ہے، جو ایم ٹیک گولڈ میڈلسٹ ہیں، 2 PhD آپ نے کی بھی ہے، اور ہمدرد یونیورسٹی کے پروفیسر بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے. اس سے پہلے ایک مرتبہ ہم نے ان کو انجمن کالج میں لیکچر کے لیے بھیجا ہوا تھا، تو وہاں کے لوگوں نے ایک ٹاپک دیا تھا، بڑا حساس ٹاپک تھا، اور جب وہ ڈاکٹر صاحب وہاں پر گئے اپنے ماحول میں تو وہ بڑے سمجھ نہیں سکے کہ یہ کیسا اس ٹاپک کو نبھائیں گے. لیکن الحمدللہ 1 گھنٹہ لیکچر دیا، اور اس کے بعد جب انہوں نے ملاقات کی تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی کہ آپ جب بھی ناگپور آئیں گے تو ایک دن جو ہے آپ ہمارے کالج کو آپ عطا کریں. اتنا ان لوگوں کو مطمئن ہوئے. تو الحمدللہ یہ ساری شخصیات ہمارے پروجیکٹ کے ساتھ کھڑی بھی ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بہت جلد آگے بڑھ سکیں گے. آپ تمام حضرات کی شرکت کی آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پروجیکٹ کو بیٹھ تک پہنچانے کے لیے خیر عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.